بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کی ببرکت نام سے جو دل کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگ ماریا سیریز کی کس طرح نمبر 9 مکڑے کے جالے کا تیسرا حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ امبر اور راجا نے جھک کر دیکھا کہ ملکہ سانپ کے روپ میں پگھلے ہوئے تانبے میں پتھر بن چکی تھی۔ مہارانی بھی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ گڑھے میں ملکہ کی جگہ ایک سانپ تھا جو کھولتے ہوئے تانبے میں سبز رنگ کا پتھر بنا ہوا تھا۔ امبر نے کہا، مہاراج، اب یہ ناگن ہمیشہ کے لیے مر چکی ہے، اب یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور آپ ایک ہفتے کے اندر اندر اچھے ہو جائیں گے۔ راجا نے اور مہارانی نے امبر کا شکریہ ادا کیا کہ محض اس کی عقل مندی کی وجہ سے راجا کی جان بچ گئی۔ وہ گھوڑ پر سوار ہو کر واپس آ گئے اور مزدوروں کو حکم دے دیا گیا کہ گھڑے کو پر کر دیں۔ مہارانی، راجا اور امبر محل میں آ گئے۔ انہیں بالکل خبر نہیں تھی کہ ٹھیک اس وقت جبکہ ناگن ملکہ کی چیخ بلند ہوئی تھی تو شہر سے دور جنگل میں کھو کے اندر لیٹے ہوئے سانپ نے اپنا پھن اٹھا لیا۔ اس نے اپنی ناگن کی چیخ کی آواز سن لی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی ناگن کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنی کھو سے باہر نکلا اور شاہی محل کی طرف چل پڑا۔ وہ اپنی ناگن کی بو پاتا ہوا اس مقام پر آ گیا جہاں اس کی ناگن کو گھڑے میں دفن کر دیا گیا تھا۔ ناگ بڑی بے چینی کے ساتھ گھڑے کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ وہ رات بھر اس گھڑے کے گرد چکر لگاتا رہا۔ دن نکلا تو وہ قریب کی جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اصل میں یہ ہمالیہ کا ناگ پھنی تھا۔ اس کو زندہ رہتے ہوئے 200 سال ابھی پورے نہیں ہوئے تھے۔ 200 برس ہونے میں ابھی 1 سال باقی تھا۔ 1 سال کے بعد اس کے اندر بھی وہ طاقت پیدا ہونے والی تھی کہ وہ جب چاہے جس وقت چاہے آدمی کی شکل اختیار کر لے۔ لیکن اس سے پہلے وہ چونکہ امبر نے ناگن کو دھکا دیا تھا اس لیے اس کے کپڑوں کے ساتھ ناگن کی بو لگ گئی تھی۔ ناگ پھنی اس بو کے پیچھے پیچھے میدان میں سے گزرتا ہوا شاہی محل کی طرف آ گیا۔ اتنی دیر زندہ رہنے کے بعد ناگ پھنی کی عقل بہت تیز ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر کسی نے اسے محض سانپ سمجھ کر ہلاک کر دیا تو اس کی اتنے برسوں کی محنت خاک میں مل جائے گی اور اس کا سانپ سے انسان بننے کا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ اس لیے وہ بڑی احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ شاہی محل کو جانے والے ایک نالے میں سے ہوتا ہوا وہ اس باغ میں پہنچ گیا جس کے اندر امبر کا گھر تھا۔ یہاں سے ناگ پھنی کو اپنی ناگن کی بو بڑی تیز محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی ناگن کا قاتل اسی مکان میں رہتا ہے۔ ناگ پھنی باغ کے ایک درخت تلے جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گیا اور رات کے اندھیرے کے پھیلنے کا انتظار کرنے لگا۔ اب رات کافی گہری ہو گئی تھی۔ محل کے سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں خواب و خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ صرف پہرے دار ہی جاگ کر محل کی سیڑھیوں اور دروازوں پر پہرا دے رہے تھے۔ راجا بھی سو رہا تھا۔ مہارانی بھی اس کے تیمارداری کے بعد گہری نیند میں سو چکی تھی۔ امبر ابھی ابھی سویا تھا۔ ناگ پھنی سانپ محل کی دیوار سے رینگتا ہوا اندر صحن میں داخل ہو گیا۔ اسے امبر کے کمرے تک پہنچنے میں کسی قسم کی کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کیونکہ وہ اپنی ناگن کی بو پر تعاقب کرتا ہوا چلا آ رہا تھا جو امبر کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی تھی کیونکہ امبر نے ناگن کو دونوں ہاتھوں سے گھڑے میں دھکا دیا تھا۔ سانپ امبر کے بند کمرے کے باہر ادھر ادھر چکر لگانے لگا۔ اسے اندر جانے کا کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آخر اسے وہ نالی نظر آ گئی جو امبر کے کمرے کے اندر جا رہی تھی۔ سانپ پہرے دار کی نظر بچا کر اس نالی کے ذریعے کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں ہر شے بڑے قرینے سے لگی ہوئی تھی۔ دیوار پر ریشمی پردے لگے ہوئے تھے۔ اندر ناگن کی بو بڑی تیز تھی اور یہ بو اس پلنگ پر سے آ رہی تھی جس پر امبر سویا ہوا تھا۔ سانپ کمرے کے قلین پر رینگتا ہوا امبر کی مسیری کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے سہرانے کی طرف جا کر اپنا خوفناک پھن پھیلا لیا اور سوئے ہوئے امبر کے چہرے کو پھنکار مار کر دیکھا۔ امبر کے جسم سے ناگن کی بو کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اسی شخص نے اس کی ناگن کو ہلاک کیا ہے۔ ناگ پھنی نے زبان نکال کر زور سے پھنکار ماری۔ اس کی پھنکار کی آواز کے ساتھ ہی امبر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے چہرے پر
اسی ناگ کو پھن پھلائے جھکے ہوئے دیکھا جو جنگل میں بکری کے اوپر سوار ہو کر آیا تھا اور ناگن ملکہ کے ساتھ مل کر کھیلتا رہا تھا۔ امبر صاف سمجھ گیا کہ اس کے جسم سے ناگن کی جو بو آ رہی ہے، ناگ اسی کی تلاش میں اس سے ناگن کے قتل کا بدلہ لینے آیا ہے۔ اس نے اپنی جگہ سے کوئی حرکت نہ کی، وہ سانپ کے ڈسنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھول کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے جھک کر امبر کی گردن پر ڈس دیا۔ ایک بار ڈس کر وہ پیچھے ہٹا اور دوسری بار پھر ڈس دیا۔ جب تیسری بار ناگ نے امبر کو ڈسا، اس نے ہاتھ کا جھپٹا مار کر ناگ پھنی کو گردن سے دبوچ لیا۔ ناگ پھنی کو انسان کا روپ بدلنے میں چونکہ 5-6 مہینے کا عرصہ رہ گیا تھا، اس لیے اس کے اندر انسان کی عقل آ گئی تھی۔ وہ انسان کی گفتگو کو بھی سمجھنے لگا تھا۔ امبر کو یہ معلوم تھا کہ یہ ناگ پھنی بے حد بوڑھا ہے، مگر اس سے اس کا علم نہیں تھا کہ وہ بھی انسان کا روپ دھار سکتا ہے یا نہیں۔ امبر نے سانپ کی گردن پکڑ کر کہا، میں جانتا ہوں تم اپنی ناگن کا بدلہ لینے آئے ہو، مگر تم غلط آدمی کے پاس آئے ہو۔ اب جب کہ تم مجھے 3 بار ڈس چکے ہو، اپنا مہلک زہر میرے خون کے اندر شامل کر چکے ہو، تو تمہیں علم ہو گیا ہوگا کہ میں مر نہیں سکتا، وگرنہ تمہارے ذہن نے اب تک میرے جسم کو نیلا کر کے مردہ بنا دیا ہوتا۔ سانپ نے یہ امبر کی آواز سن لی تھی اور وہ واقعی حیران تھا کہ امبر پر اس کے زہر کا کوئی اثر کیوں نہیں ہوا۔ پچھلے دنوں اس نے جنگل میں ایک آدمی کو کاٹا تھا تو وہ اس کے کاٹنے کے فوراً بعد دھڑام کھا کے زمین پر گر پڑا تھا اور اس کے سارے جسم سے نیلے رنگ کا خون جاری ہو گیا تھا اور وہ مر کر پتھر ہو گیا تھا۔ لیکن امبر کو اس نے 3 بار ڈسا تھا، لیکن اس پر اس کے زہر کا ذرا سا بھی اثر نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ کبھی نہیں مر سکتا۔ تو کیا وہ بھی کوئی سانپ ہے جس نے 200 برس زندہ رہنے کے بعد یہ طاقت حاصل کر لی ہے کہ وہ انسان کے روپ میں ظاہر ہو کر زندہ رہے؟ سانپ اس سے بات تو نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کی باتیں ضرور سن سکتا تھا۔ امبر نے کہا، میں تمہیں اب آزاد نہیں کروں گا، میں تمہیں اپنے ایک مرتبان میں قید کر کے رکھوں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے تم اپنی ناگن کا انتقام راجہ اور رانی سے بھی لوگے، کیونکہ مجھ سے انتقام لینے میں تم ناکام ہو گئے ہو۔ ناگ پھنی قید کیے جانے کے خیال سے کانپ اٹھا۔ وہ زور سے تڑپا، اس خیال سے کہ شاید وہ اپنے آپ کو امبر کی گرفت سے آزاد کروا لے اور وہاں سے بھاگ جائے، مگر امبر کی گرفت بڑی مضبوط تھی۔ اس نے سانپ پوری طرح قابو میں کر لیا تھا۔ اس نے مسیری سے اٹھ کر ایک مرتبان کے منہ سے پتھر کا ڈھکنا اٹھایا اور سانپ کو اس کے اندر داخل کر کے اوپر سے پتھر کا ڈھکنا رکھ دیا۔ بس اب تم ساری زندگی اسی مرتبان میں گزارو گے اور ہم میں سے کسی کا کوئی نقصان نہ کر سکو گے۔ تمہاری ناگن نے راجہ پر ظلم کیا تھا، وہ اسے ہلاک کر رہی تھی۔ میں نے اس سے پہلے کہ وہ راجہ کو ہلاک کرتی، اسے ہلاک کر دیا۔ امبر دوبارہ مسیری پر لیٹ گیا۔ صبح اٹھ کر اس نے راجہ یا مہارانی کو سانپ کے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ اس روز شاہی جاسوسوں نے آ کر اطلاع دی کہ شمال کے ملک سے یاجوج قوم کا ایک بہت بڑا لشکر تبت پر حملہ کرنے چلا آ رہا ہے۔ راجہ پریشان ہو گیا۔ اس نے اسی وقت امبر کو دربار میں طلب کیا اور تازہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ امبر بڑا حیران ہوا کہ جس خن قوم کی وحشی ملکہ نے تبت پر حملہ کرنا تھا، اس نے تو حملہ نہ کیا، اور یہ یاجوج قوم کی فوج کہاں سے آ گئی؟ اس نے جاسوس کو بلا کر پوچھا، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے یاجوج قوم کی فوج کو دیکھا ہے؟ جی حضور، میں نے، بلکہ 2-3 پڑاؤ تک اس فوج کے ساتھ ایک تاجر بن کر سفر بھی کیا ہے۔ اس فوج کا ایک زرد رنگ کا چپٹی ناک والا خونخوار سالار ہے جو ہر روز ایک بکرے کو بھون کر ناشتہ کرتا ہے۔ اس کی طاقت کا یہ حال ہے کہ ایک روز میرے سامنے اس نے ایک ہاتھی کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور اس کا کچومر نکال دیا۔ اس کا نام گومیز ہے حضور، اور وہ جب بولتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے پہاڑ پر سے بڑے بڑے پتھر نیچے گر رہے ہوں۔ اس کی ملکہ بھی ساتھ تھی، مگر رستے میں ہی اس نے ملکہ سے ناراض ہو کر اسے قتل کر کے اپنے پالتو چیتے کو کھلا دیا۔ مہارانی کانپ اٹھی، اتنا ظالم ہے وہ آدمی؟ ہاں مہارانی صاحبہ۔ جی ہاں مہارانی صاحبہ، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اسے ایک دن میں 50-50 دشمنوں کے قیدیوں کو اور غلاموں کو ہلاک کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ انسان کو قتل کرنا تو اس کے لیے ایسا ہے جیسے کسی
चूंटी को मसल दिया। राजा ने कहा, ये बताओ कि इसके पास हथियार कौन कौन से हैं? उसने बताया, इसके पास तलवारें हैं, नेज़े हैं, बाले हैं, तीर कमान है और एक नया हथियार भी है। अंबर ने पूछा, वो नया हथियार कौन सा है? जासूस बोला, यह नया हथियार एक ऐसी तोप है जो आग फेंकती है। इसकी आग से सिपाही जल मरते हैं और हैमों में तबाही फैल जाती है। अंबर ने कहा, इस वक्त याजूज की फ़ौज तुम्हारे ख्याल से किस मकाम पर होगी? जहाँ तक मेरे अंदाज़ा है कि इस वक्त याजूज वालों की फ़ौज तिब्बत से 6 रोज़ की पैदल मुसाफत पर होगी। अगर गोमेज़ इसी तरह फ़ौज को आगे बढ़ाता चला आया तो वो आज से ठीक 6 रोज़ बाद तिब्बत की सरहदों में घुस आएगा। राजा ने कहा, हम याजूज की फ़ौज को कभी अपनी सरहदों में घुसने नहीं देंगे। हम कट मरेंगे और अपना मुल्क और अपने मुल्क के अवाम को दुश्मन के हवाले नहीं करेंगे। अब तुम जा सकते हो। राजा ने जासूस को वहाँ से भिजवा दिया। इसके बाद इसने महारानी को भी कहा कि वो अपने कमरे में जाकर आराम करे। अब कमरे में राजा और अंबर अकेले रह गए थे। राजा को इस बात का शिद्दत से एहसास था कि इसकी फ़ौज बहुत थोड़ी है और ना होने के बराबर है। वो आज तक कभी किसी दुश्मन से नहीं लड़ी थी, इसे लड़ाई का तजर्बा भी नहीं था। फिर वो याजूज की वहशी और खूनख्वार फ़ौज का किस तरह मुकाबला कर सकती थी? राजा ने अंबर से परेशान होकर कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि अगर याजूज का लश्कर तिब्बत की सरहदों पर पहुंच गया तो मैं अपनी मुट्ठी भर और ना तजर्बाकार फ़ौज के साथ इसका मुकाबला कैसे कर सकूंगा? अंबर ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि तिब्बत की फ़ौज बेहद मामूली फ़ौज है। इसके सिपाहियों को किसी किस्म की जंग का कोई तजर्बा नहीं है और हमारी फ़ौज में सवाए तीर कमानों और तलवारों के और कोई हथियार भी नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसी सूरत में हम यकीनन याजूज की फ़ौज को शिकस्त नहीं दे सकते। उनसे शिकस्त खा जाएंगे और फिर इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, जो मैं किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। राजा बहुत परेशान था। वो बिल्कुल सच्चा परेशान था। वो अंबर से बार बार कह रहा था कि वो इसे कोई ऐसा मशवरा दे जिससे इसका मुल्क दुश्मन की बर्बादी से बच जाए और वो दुश्मन को शिकस्त भी दे दे। अंबर ने राजा से कहा, महाराज, ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती कि हम याजूज की फ़ौज को शिकस्त भी दे दें और हमारा मुल्क तबाही से भी बच जाए। इसलिए कि या तो हम अपने दुश्मन को शिकस्त देंगे और फिर मुल्क को बर्बाद होने से बचाएंगे, मगर ये कैसे मुमकिन होगा? ये क्यों कर हो सकता है? क्या तुम्हारे जहन में कोई तरकीब है, कोई ऐसा मंसूबा है जो हमें इस तबाही और ज़िल्लत से महफूज रख सके? अंबर ने खूब सोच समझ कर कहा, इसके सिवा और कोई मंसूबा नहीं हो सकता महाराज कि याजूज के होनहार लश्कर का मुकाबला करने की बजाय गोमोस के साथ सुलह की बात की जाए। राजा सोचने लगा। अंबर की ये बात इसके दिल को लगी थी, लेकिन अंबर दुश्मन जब सर पर पहुंच जाए और हमला करने को तैयार हो तो फिर वो सुलह अपनी शर्तों पर करता है। याजूज का लश्कर लेकर गोमेज़ हमारी सरहदों की तरफ बढ़ रहा है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा होगा। अगर हमने उस वक़्त सुलह की बात की तो जाहिर है कि हम इससे डर कर सुलह करेंगे और गोमेज़ भी फिर अपनी मनमानी शर्तें मनवाएगा। ऐसा तो होगा ही, लेकिन देखना ये है कि वो किस किस्म की शर्तें हमारे सामने रखेगा। राजा ने कहा, वो ज़रूर अपना आदमी तिब्बत के तख्त पर बिठाएगा और मुझे उसका ग़ुलाम बना कर रख देगा। वो तिब्बत के सारे ख़जाने को लूट कर अपने साथ ले जाएगा। वो तिब्बत के पुराने मंदिरों का सारा ख़जाना और सोना हीरे जवाहरात समेट कर ले जाएगा और हो सकता है कि वो सुलह के लिए तैयार ही ना हो। महाराज, इसका फ़ैसला तो इससे बात करने के बाद ही होगा, लेकिन अंबर एक बार हमारी सरहदों पर आकर बैठ गया तो वो इसकी ईंट से ईंट बचा कर ही छोड़ेगा। अंबर ने इसके जवाब में कुछ ना कहा। वो चाहता था कि राजा की ज़ुबान से सुलह की बातचीत कहलवाए। चुनाचे ऐसा ही हुआ। राजा ने कहा, इसलिए मैंने फ़ैसला कर लिया है कि अमन के नाम पर, अपने मुल्क की सलामती और अवाम की सलामती के नाम पर याजूज के लश्कर के सलार आज़म गोमेज़ से तुम सुलह की बातचीत करो। अगर आपका हुक्म यही है तो मुझे इसमें इनकार की क्या ज़रूरत हो सकती है? मैं आज ही यहाँ से कूच करता हूँ। राजा के हुक्म के मुताबिक अंबर इसी रोज़ रात को बड़ी खामोशी के साथ तिब्बत शहर से निकल गया। इसके रवाना होने की खबर किसी को ना दी गई।
مقصد صرف یہ تھا کہ وہ راستے میں ہی گومیز سے مل کر راجا کی طرف سے صلح کی پیشکش کرے اور اسے تبت پر حملہ کرنے سے باز رکھے۔ امبر کو گومیز ایسے وحشی سالار اعظم سے نرم دلی کی توقع نہیں تھی، لیکن یہ اس کا انسانی فرض تھا کہ وہ سلامتی اور امن کے لیے صلح کی طرف قدم اٹھائے۔ امبر کو سرائے گوبی میں سفر کرتے تیسرا روز جاری تھا۔ چوتھے روز صحرا کی ریت ختم ہونا شروع ہو گئی اور خشک گھاس کے ویران میدانوں کا سلسلہ چل نکلا۔ سردی آہستہ آہستہ بڑھ گئی۔ پانچویں روز اس نے ایک ایسے پہاڑ کو عبور کیا جس کی چوٹیوں پر سفید برف جمی ہوئی تھی۔ اب وہ کیشا کی وادی میں داخل ہو چکا تھا۔ چھٹے روز اس نے ایک پہاڑی گھاٹی عبور کی اور جب باہر وادی میں آیا تو دریا کے کنارے یاجوج کا عظیم الشان لشکر خیمہ ڈالے پڑا ہوا تھا۔ وہ ٹیلے پر کھڑا ہو کر لشکر کے لمبے چوڑے خیموں کے سلسلے کو دیکھنے لگا۔ جدھر نظر اٹھاؤ فوج ہی فوج تھی، خیمے ہی خیمے لگے ہوئے تھے۔ لشکر نے کشتیوں کا پل بنا کر دریا پار کر لیا تھا۔ امبر نے فرعون کی فوجوں کے بعد پہلی بار کسی بادشاہ کا اتنا بڑا لاؤ لشکر دیکھا تھا۔ یاجوج کی فوج ہن قوم کی وحشی فوج سے بھی بڑی فوج تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ شاہی جاسوس کی اطلاع بالکل درست تھی۔ اگر اس نے راجا کی طرف سے صلح کی بات چیت نہ کی تو یہ فوج تو تبت کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ سکتی ہے۔ اب اسے سب سے زیادہ فکر یہ تھی کیا گومیز راجا کی طرف سے صلح کی پیشکش قبول کر لے گا؟ ضرور وہ اپنی طرف سے بڑی شدید قسم کی شرطیں لگائے گا۔ ظاہر ہے جو سپہ سالار اتنی دور سے اتنے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنا سفر طے کر کے اور راستے کی مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے، وہ آسان شرطوں پر ہرگز صلح نہیں کرے گا۔ وہ تو راجا سے ضرور مطالبہ کرے گا کہ تبت کا سارا خزانہ اور ہیرے جواہرات اور سونا اس کے حوالے کر دیا جائے۔ تو کیا وہ حملہ نہیں کرے گا؟ سوال یہ تھا کہ کیا وہ اس پر بھی راضی ہو جائے گا؟ امبر کو شبہ تھا کہ سپہ سالار عظیم تبت کی تخت پر قبضہ کرنے کا مطالبہ کرے گا، مگر اس کی طرف سے کوشش کرنا اس کا فرض تھا۔ چنانچہ امبر نے گھوڑے کی بھاگ یاجوج کے خیمہ زن لشکر کی طرف موڑ دی۔ دوپہر کے قریب وہ لشکر کے خیموں کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت یاجوج فوج کے کچھ سپاہی دریا کے کنارے جھاڑیوں میں خرگوشوں کا شکار کھیل رہے تھے۔ انہوں نے امبر کو دیکھا تو بغیر کچھ کہے اس کی طرف تیروں کی بچھاڑ کر دی۔ امبر کو سخت غصہ آیا۔ یہ الو کے پٹھے کس قسم کے سپاہی ہیں کہ خواہ مخواہ اس پر حملہ کر رہے ہیں اور اسے موقع دے رہے ہیں کہ وہ ان پر ظاہر کرے کہ موت اس کی قسمت میں نہیں لکھی اور ان کے تیر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یاجوج کے سپاہی کے تیر اس کے پاؤں کے قریب آ کر زمین میں گھڑ گئے۔ امبر نے سوچا کہ سپاہیوں کا نشانہ ہٹا نہیں گیا، بلکہ انہوں نے یہ اسے خبردار کیا ہے کہ وہ جہاں ہے وہیں کا وہیں کھڑا رہے۔ امبر وہیں رک گیا۔ سپاہی اس کے قریب آ کر اس کے ارد گرد گھوڑوں پر چکر لگانے لگے۔ ایک نے گرج کر پوچھا، کون ہو تم؟ میں تبت کے راجا کا ایلچی ہوں اور تمہارے سپہ سالار کے لیے پیغام لایا ہوں۔ سپاہی نے کہکا لگا کر کہا، کہاں ہے وہ پیغام؟ تم بکواس کرتے ہو، قتل کر دو اسے۔ سپاہی تلوار لے کر اس کی طرف بڑھے تو امبر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، ٹھہرو، اتنی جلد بازی نہ کرو کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں راجا کا پیغامبر ہوں اور تمہارے سپہ سالار گومیز کے لیے راجا کا ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہوں۔ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ تم دشمن کے جاسوس ہو، ہم تمہیں گومیز کے پاس لے جانے سے پہلے ہی قتل کر دیں گے۔ اس کی گردن اتار دو۔ ایک سپاہی نے حکم سنتے ہی تلوار لہرا کر امبر کی گردن پر مار دی۔ امبر نے اپنی تلوار نکال کر اس کا وار روک لیا۔ اب دونوں کی باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی۔ دوسرے سپاہی بڑے مزے سے ان کا مقابلہ دیکھنے لگے اور زور زور سے کہکے لگانے لگے۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ ان کے لیے ایک تفریح ہے، ایک کھیل ہے۔ وہ اپنے سپاہی ساتھی کو بار بار کہہ رہے تھے، قتل کر دو اسے، قتل کر دو، تلوار سے گردن اڑا دو، تلوار سے دونوں ٹانگیں کاٹ دو، اس کی کھوپڑی پاش پاش کر دو۔ امبر کو معلوم تھا کہ وہ اس کا بال تک بیکا نہیں کر سکتے، لیکن وہ اپنی اتنی بڑی طاقت ان پر خواہ مخواہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سپہ سالار گومیز سے پرامن حالات میں صلح اور امن کی بات چیت کرے، مگر ان کم بختوں نے خواہ مخواہ ضد میں آ کر اس سے لڑائی چھیڑ دی تھی۔
اور اسے مجبوراً تلوار کھینچ کر لڑنا پڑ گیا تھا۔ عنبر سپاہی سے تلوار بازی بھی کر رہا تھا اور دوسرے سپاہیوں کو کہتا بھی جا رہا تھا کہ اسے لڑنے سے باز رکھ لو۔ میری بات غور سے سنو، میں لڑنے نہیں بلکہ صلح کی بات کرنے آیا ہوں۔ میں لڑائی نہیں چاہتا، میں کسی کا خون بہانا نہیں چاہتا، میں امن کا اور پیار کا پیغام لے کر آ رہا ہوں۔ مجھ کو کسی کا خون بہانے پر مجبور نہ کرو۔ سپاہی نے چیخ مار کر کہا، کمینے بزدل، تبتی، بکواس بند کرو اور مردوں کی طرح میرا مقابلہ کرو۔ مجھے ہلاک کر دو یا خود ہلاک ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عنبر نے بلند آواز میں کہا، میں اپنے ہاتھ تمہارے خون سے نہیں رنگنا چاہتا، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ اپنی تلوار نیام میں ڈال لو اور مجھے اپنے سپہ سالار گومیز کے پاس لے چلو تاکہ میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ کروں۔ میں تمہارا خون نہیں بہانا چاہتا۔ سپاہی نے تلوار کا ایک بھرپور وار عنبر کے گھٹنے پر کرتے ہوئے کہا، بزدل کمینے، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تلوار کا وار بڑا بھرپور تھا اور عنبر کے گھٹنے پر پورے زور سے پڑا تھا، مگر دشمن کی تلوار چٹ کر دور جا گری۔ سپاہی بھی حیران ہی ہو رہا تھا کہ دوسرے سپاہیوں نے نعرہ لگا کر اپنی تلواریں اس کی طرف پھینک دیں۔ سپاہی نے زمین سے تلوار اٹھائی اور پہلے سے بھی زیادہ وحشت اور جوش کے ساتھ عنبر پر بڑھ چڑھ کر حملے کرنے لگا۔ ابھی تک عنبر نے آگے بڑھ کر سپاہی پر کوئی حملہ نہیں کیا تھا، وہ صرف اپنے وار بچا رہا تھا، مگر سپاہی آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ عنبر ایک بزدل شخص ہے اور لڑائی سے گھبرا کر اپنا پیچھا چھڑانا چاہتا ہے۔ چنانچہ سپاہی نے عنبر کے منہ پر تھوک کر کہا، بزدل نامرد، تم مجھ سے بھاگ کر نہ جا سکو گے، میں تمہاری قبر تک تمہارا پیچھا کروں گا۔ عنبر کو بے حد طیش آ گیا، خون اس کی آنکھوں میں اتر آیا۔ آخر وہ مصر کے شاہی فرعون کا بیٹا تھا اور مصر کا شہزادہ تھا، پھر بھی اس نے بڑے تحمل اور بردباری سے کام لیا اور تلوار چلاتے چلاتے سپاہی کا ہر وار روکتے دوسرے سپاہیوں سے کہا، اپنے ساتھی کو روک لو ورنہ تم سب کو پچھتانا پڑے گا۔ بکواس بند کرو اے تبت کے جاسوس اور اپنی موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں جاسوس نہیں ہوں، میں راجا کا پیغام بر ہوں، مجھ سے لڑائی مت کرو، مجھے اپنے سپہ سالار کے پاس لے چلو، میں ایک نہایت ضروری پیغام لے کر آیا ہوں۔ ہم تمہیں اسی جگہ قتل کر کے تمہاری قبر بنائیں گے اور پھر تمہاری قبر پر تمہارے گھوڑے دوڑا دیں گے اور ہم تجھے یاد کر کے کہیں گے کہ ایک بزدل اس جگہ قتل ہوا تھا۔ عنبر نے بلند آواز میں کہا، میں بزدل نہیں ہوں، میں شاہی خاندان کا بہادر شہزادہ ہوں، مجھ کو انتقام لینے پر آمادہ نہ کرو، صلح کی پیشکش قبول کرو، میں ایک صلح کا منصوبہ لے کر آیا ہوں، مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کرو، نہ مجھ سے ہلاک ہو کر خون سے اس زمین کو لالہزار کرو۔ خاموش ذلیل قوم کے کتے۔ عنبر یاجوج فوج کی سپاہی کی یہ گالی برداشت نہ کر سکا۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ سپاہی کو اس کی گالی اور بد زبانی کا مزہ ضرور چکھائے گا۔ اب اسے اپنی عزت بچانی تھی اور دشمن پر یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ نہ تو بزدل ہے اور نہ ہی بے غیرت۔ چنانچہ وہ باقاعدہ سپاہی کے وار کا جواب دینے لگا۔ پہلے وہ صرف اس کا وار روک رہا تھا، اب اس نے بھی بڑھ چڑھ کر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کو وار کرتے اور تلوار چلاتے دیکھ کر سپاہی کچھ پریشان سا ہوا، کیونکہ اس کی تلوار چلانے کے انداز میں شہزادوں اور سپہ سالاروں کا سا وقار اور بہادروں کی تجربہ کاری اور پھرتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس نے کئی جنگوں میں بڑے بڑے سپہ سالاروں سے لڑائی کی ہو۔ پھر بھی یاجوجی سپاہی نے ہمت نہ ہاری اور آگے بڑھ کر ایک ایسا وار کیا کہ اگر عنبر نہ روکتا تو تلوار اس کے سینے سے پار ہو جاتی۔ عنبر نے جوابی طور پر اپنی تلوار پہلو بچا کر سپاہی کے دل پر رکھ کر اندر اتار دی۔ ایک بھیانک چیخ کے ساتھ ہی سپاہی زمین پر گر کر خون میں نہا گیا اور تڑپنے لگا۔ اسے تڑپتا دیکھ کر دوسرے سپاہی عنبر پر ٹوٹ پڑے، وہ ہر طرف سے اس پر وار کرنے لگے، مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ بجائے اسے قتل کرنے کے خود ایک ایک کر کے قتل ہونا شروع ہو گئے۔ جب زمین پر 6 سپاہیوں کی لاشیں خاک میں اور خون میں تڑپنے لگی تو باقی سپاہی اپنی تلواریں وہیں پھینک کر خیموں کی طرف دوڑ پڑے۔ عنبر وہیں رک گیا، اس نے ان کا پیچھا کرنا مناسب نہ سمجھا، اس لیے کہ وہ وہاں ان کے ساتھ لڑائی کرنے نہیں آیا تھا۔ لڑائی پر تو ان لوگوں کی ضد تھی اور بیوقوفیوں نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ عنبر نے تلوار نیام میں رکھ کر ماتھے کا پسینہ صاف کیا کہ قریب کی جھاڑیوں میں سے کسی نے تالی بجا کر کہا، شاباش نوجوان، شاباش، تم ایک بہادر سپاہی ہو۔ عنبر نے پلٹ کر دیکھا
جھاڑیوں میں سے ایک چپٹی ناک، عقابی آنکھوں اور زرد رنگ کا وحشی آدمی باہر نکل کر اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے عنبر کے کندھے پر ہاتھ مار کے کہا، اگرچہ تم نے میرے 6 سپاہیوں کو ہلاک کر دیا ہے، مگر میں تمہاری بہادری سے بڑا متاثر ہوا ہوں۔ میں نے ان کے ساتھ تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں۔ انہوں نے تمہیں لڑائی پر مجبور کیا تھا اور اب اس کا مزہ چکھ لیا ہے۔ وہ بہادری کی موت مرے ہیں اور تم نے بڑی بہادری سے انہیں ہلاک کیا ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور تبت کے راجا سے کیا پیغام لائے ہو؟ عنبر نے کہا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کون ہیں؟ زرد رنگ کے خونخوار آنکھوں اور چپٹی ناک والے آدمی نے کہکا لگا کر کہا، اے نوجوان، تم اس وقت یاجوج کے لشکر کے سپہ سالار اعظم گومیز کے سامنے کھڑے ہو۔ کہو، یقین آیا کہ میں کون ہوں؟ عنبر نے جھک کر گومیز کو سلام کیا اور کہا، اے قابل عزت گومیز، یاجوج کے عظیم لشکر کے سپہ سالار اعظم، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ تم راجا کی طرف سے کون سا پیغام لائے ہو؟ اگر اجازت ہو میں آپ کو آپ کے خیمے میں چل کر بیان کروں۔ ہاں ضرور ضرور، آؤ میرے ساتھ، میرا خیمہ دریا کے کنارے ہی ہے، آؤ میرے ساتھ۔ اور سپہ سالار اعظم گومیز عنبر کو لے کر اپنے خیمے میں آ گیا۔ گومیز کا خیمہ کافی کشادہ تھا، زمین پر قسم قسم کے قلین اور شیروں کی کھالیں بچھی ہوئی تھیں، دیواروں اور بانسوں کے ساتھ تلواریں اور ڈھالے اور نیزے لٹک رہے تھے۔ حبشی غلام چاروں طرف ننگی تلواریں لیے پہرا دے رہے تھے۔ گومیز نے خیمے میں داخل ہوتے ہی تالی بجائی اور چاروں حبشی سر جھکا کر باہر چلے گئے۔ گومیز نے عنبر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عنبر نرم نرم گدیلے دار تخت پر بیٹھ گیا۔ ایک غلام سرخ اناروں کا رس لے آیا۔ عنبر نے رس پیا اور تازہ دم ہو گیا۔ سپہ سالار اعظم نے کہا، نوجوان، اب مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور کیا پیغام لائے ہو؟ عنبر نے بڑے ہی ادب کے ساتھ عرض کی، اے سپہ سالار اعظم، میں تبت کے راجا کا خاص الچی ہوں اور اس کی طرف سے سفر کی مصیبتیں برداشت کرتا ہوا ایک خاص پیغام لے کر آیا ہوں۔ اگر اجازت ہو تو پیغام عرض کروں؟ ہاں اجازت ہے۔ اے سپہ سالار اعظم، میرے ملک تبت کے راجا نے درخواست کی ہے کہ وہ انسانوں کا خون بہانے سے گریز کرتے ہوئے آپ کے ساتھ صلح کی بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ یہ فرمائیں کہ آپ کن شرائطوں پر صلح کی بات چیت کریں گے؟ سپہ سالار نے زور سے کہکا لگایا، ہم تبت کے راجا کو اس قدر بزدل نہیں سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے دبدبے سے ہی ڈر کر ہتھیار ڈال دے۔ کم سے کم تو جو کہ اس بزدل راجا کے الچی ہو، اتنے بزدل نہیں ہو۔ تم نے تو 6 سپاہیوں کا اکیلے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، پھر تمہارا راجا اتنا بزدل کیوں ہے؟ عنبر نے کہا، سپہ سالار اعظم، میرا راجا امن پسند ہے، وہ سلامتی اور محبت کا آدمی ہے، وہ لڑائی پسند نہیں کرتا، وہ نہیں چاہتا کہ اس کی سلطنت میں لوگوں کا قتل عام ہو، عورتیں اور بچے خاک و خون میں تڑپے اور ان کے مکانوں کو آگ لگا دی جائے اور وہ جنگ کی بھیانک سختیاں برداشت کریں۔ اس لیے اس نے انتہائی خلوص دل اور نیک نیتی کے ساتھ صرف امن اور سلامتی کے نام پر آپ کے آگے صلح کا ہاتھ پھیلایا ہے۔ میری بھی یہی خواہش ہے حضور کہ آپ جنگ اور جنگ کے قتل عام سے پرہیز کریں اور راجا کے ساتھ صلح کی بات چیت کا آغاز کریں۔ سپہ سالار گومیز نے شیطان کی طرح کہکا لگایا، مجھے کبھی یقین نہیں آ سکتا کہ تم جس نے ابھی میری آنکھوں کے سامنے 6 سپاہیوں کو ہلاک کر دیا ہے، وہ ایک پل کے اندر اندر اتنا بزدل ہو جائے گا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں ایک بہادر اور خونخوار قوم کا سپاہی ہوں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ سفر کی مصیبتیں برداشت کرتا ہوا یہاں تک آیا ہوں؟ آخر کس لیے؟ صرف اور صرف اس لیے کہ ہم ایک ملک کو فتح کر کے وہاں کا سونا چاندی ہیرے جواہرات خزانہ لوٹیں گے۔ میں انہیں خالی ہاتھ کیسے واپس لے جا سکتا ہوں اور پھر اپنی قوم کو جا کر کیا منہ دکھاؤں گا؟ عنبر نے کہا، آپ اس سلسلے میں اپنی شرائط بتا سکتے ہیں۔ آپ کو ہمارا راجا سارا خزانہ سونا اور ہیرے جواہرات دے دے گا، اس سے زیادہ اور آپ کو کیا چاہیے؟ گومیز نے عنبر کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے کہا، راجا اپنا خزانہ دے کر مجھ پر احسان نہیں کرے گا،
خزانہ تو میں ویسے بھی جنگ کر کے اس سے حاصل کر لوں گا۔ میری شرط یہ ہے جب میں اپنی فوج کے ساتھ اس کے ملک میں داخل ہوں تو راجہ اپنا تخت، اپنا سارا خزانہ، اپنے سارے شہزادے، ساری شہزادیاں، ساری رانیاں، سارے مندر میرے حوالے کر دے۔ میں اس کے سامنے اس کے سارے شہزادوں کی گردنیں قلم کر دوں تاکہ اس کی نسل سے آئندہ کوئی راجہ بن کر تبت کے تخت پر نہ بیٹھ سکے۔ جا کر اپنے راجہ سے کہہ دو کہ اگر اسے میری یہ شرط منظور ہے تو میں اس کے ملک میں قتل عام نہیں کروں گا اور لوگوں کے گھروں کو لوٹ کر آگ نہیں لگاؤں گا۔ امبر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے گومیز سے کہا کہ اسے سوچنے کا موقع دیا جائے۔ گومیز نے کہا کہ یہاں سوچنے سے کیا ہوگا، بہتر یہی ہے کہ تم واپس اپنے راجہ کے پاس جا کر سوچو اور مجھے 1 ہفتے کے اندر اندر اسی جگہ دریا کے کنارے آ کر اطلاع دو کہ راجہ نے کیا سوچا ہے، کیا اسے میری شرطیں منظور ہیں یا نہیں۔ اگر تم 1 ہفتے کے اندر اندر یہاں نہ پہنچے تو میرا لشکر تبت کی طرف کوچ کر جائے گا۔ امبر نے رات وہیں ٹھہر کر صبح وہاں سے تبت کی طرف روانہ ہونے کی اجازت لی اور ایک خیمے کے اندر آ کر قلین پر لیٹ گیا۔ امبر اپنے خیمے میں لیٹا رات بھر سوچتا رہا۔ وہ بڑی بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ سپہ سالار اعظم ایک خونخوار وحشی انسان تھا اور وہ تبت میں آ کر بے گناہ انسانوں، عورتوں اور بچوں کا خون بہانا چاہتا تھا جسے امبر کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ راجہ نے اسے ہر قسم کی اجازت دے رکھی تھی کہ موقع پر وہ جیسے مناسب سمجھے فیصلہ کرے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا اور بڑے سکون کے ساتھ سو گیا۔ اگلے روز اسے سپہ سالار نے بلایا اور پوچھا کہ وہ کب راجہ سے بات چیت کرنے واپس تبت جا رہا ہے۔ امبر نے کہا، اے سپہ سالار اعظم، میں تبت نہیں جا رہا۔ گومیز نے پوچھا، تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ میں نے کر لیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ راجہ نے مجھے اختیار دے رکھا ہے کہ میں موقع مناسب دیکھ کر فیصلہ کر سکتا ہوں، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم آپ کی یہ شرطیں قبول نہیں کر سکتے۔ ہم آپ کو اپنے معصوم بچوں اور عورتوں کے قتل کی اجازت نہیں دے سکیں گے۔ یہ ظلم ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ گومیز نے غصے میں کہا، اے نوجوان، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم پوری طرح ہوش میں رہ کر مجھ سے بات کر رہے ہو؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہو کر اور کس قسم کی بات کر رہی ہو؟ امبر نے جواب دیا، اے سپہ سالار اعظم، میں پوری طرح ہوش میں ہوں۔ مجھے پوری طرح معلوم ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، میں کس سے بات کر رہا ہوں اور کیا بات کر رہا ہوں۔ میں تبت کے راجہ کی طرف سے آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں آپ کی شرط منظور نہیں ہے، تو پھر تم میرے لشکر عظیم کا مقابلہ کرنا ہوگا جو تم نہیں کر سکو گے۔ میرا لشکر تمہارے شہر کو تباہ کر دے گا، تمہارے بچوں کو ذبح کر دے گا، تمہاری عورتوں کے سروں کو نیزوں پر پرو دے گا اور تمہارے شاہی محلوں اور مکانوں کو آگ لگا دے گا۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ امبر نے انتہائی تحمل سے کہا، آپ ایسا نہیں کر سکیں گے سپہ سالار اعظم۔ یہ ایک ایسی گستاخی کی بات تھی کہ جسے گومیز ایسا خونخوار سپاہی کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے دانت پیس کر امبر کی طرف دیکھا اور اس کے منہ پر زوردار تماچا مار کر کہا، تبت کے کتے، اگر پھر کوئی بات ایسی زبان سے نکالی تو زبان کھینچ لوں گا۔ امبر نے پھر اسی سکون کے ساتھ کہا، آپ ایسا نہیں کر سکیں گے گومیز۔ جب آپ تبت پر حملہ کرنے کے لیے یہاں سے کوچ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک لمبی چوڑی دیوار کھڑی ہوگی جس کو آپ کا لشکر اگر ساری زندگی بھی کوشش کرتا رہے تو عبور نہ کر سکے گا۔ سپہ سالار نے طیش میں آ کر نیام سے تلوار کھینچ لی اور چیخ کر کہا، تمہارا آخری وقت آ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی امبر کے سینے میں پوری کی پوری تلوار اتار دی۔ اس کا خیال تھا، بلکہ اسے یقین تھا، اس کے سینے سے خون کا فوارہ چھوٹے گا اور وہ دھڑم سے زمین پر گر کر تڑپ تڑپ کر مر جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ سپہ سالار اعظم نے جب اپنی تلوار امبر کے سینے سے باہر کھینچی تو وہ اسی طرح کھڑا بڑے سکون اور بغیر کسی تکلیف یا درد کے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گومیز کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ امبر کے سینے میں جہاں تلوار گھسی تھی وہاں زخم کا معمولی سا بھی نشان نہیں تھا۔
اور خون کا ایک ننھا سا قطرہ بھی باہر نہیں گرا تھا۔ گومیز کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سوچا شاید وہ خواب دیکھ رہا ہے یا شاید اس کی تلوار امبر کے سینے میں نہیں اتری تھی۔ اس نے غصے میں آ کر دوبارہ اپنی تلوار امبر کے سینے میں گھونپ دی۔ اس دفعہ بھی وہی ہوا، نہ خون نکلا اور نہ امبر کے سینے پر کوئی زخم لگا۔ تلوار باہر نکل آئی اور امبر اپنی جگہ پر ویسے کا ویسے کھڑا رہا۔ اب تو گومیز کا سر چکر کھا گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں ملنا شروع کر دی کہ وہ شاید کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ امبر نے کہا، اے گومیز، تم خواب نہیں دیکھ رہے، اپنی آنکھیں مت ملو، تم ایک حقیقت کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو۔ تمہاری تلوار نے 2 بار میرے سینے کو چھلنی کیا، مگر تم دیکھ سکتے ہو دونوں بار زخم مل گیا ہے، نہ خون بہا نہ زخم لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گومیز نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ تم اسے نہیں سمجھ سکتے، تم ہی دیکھو یہ کیا ہو گیا ہے، اور اس لیے ہو گیا ہے کہ میں مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ دنیا میں کوئی شخص بھی ابھی پیدا نہیں ہوا جو مجھے ہلاک کر سکے۔ اسی لیے میں تم سے ایک بار پھر کہوں گا کہ تبت پر حملے سے باز آ جاؤ۔ گومیز نے زمین پر پاؤں مار کر کہا، میں حملہ ضرور کروں گا، مجھے تبت پر حملے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، میں تبت شہر کو برباد کر کے ہی دم لوں گا۔ امبر نے کہا، تو پھر تم ایسا نہیں کر سکو گے، ذرا اپنے خیمے سے باہر نکل کر دیکھو، تمہارے اور تبت کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی ہو گئی ہے جو مشرق سے لے کر مغرب تک چلی گئی ہے اور جو اتنی اونچی ہے کہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ تمہاری فوج اس دیوار سے ٹکرا کر مر جائے گی، مگر اسے زندگی پر عبور نہ کر سکے گی۔ گومیز نے تڑپ کر کہا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، تم میں اتنی طاقت نہیں کہ تم راتوں رات اتنی لمبی چوڑی دیوار تعمیر کر سکو۔ باہر نکل کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، ایسا ہو گیا ہے اور وہ دیوار تعمیر ہو چکی ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر گومیز خیمے سے باہر نکل گیا۔ امبر بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر آ گیا۔ باہر سے پہلے ہی یاجوج کی فوج کے سپاہی ٹولیوں کی صورت میں کھڑے اس دیوار کو حیرت سے دیکھ رہے تھے جو مشرق سے مغرب تک ایک سمندر کی طرح بلند ترین لہر کی طرح چلی جا رہی تھی۔ گومیز نے اس دیوار کو دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کے سامنے میدان میں ایک اونچی پتھریلی دیوار مشرق سے مغرب تک جہاں تک نظر کام کرتی تھی پھیلی چلی گئی تھی۔ دیوار بے حد اونچی تھی اور اس کے کناروں پر برجیاں بنی ہوئی تھیں جن کے اندر ایک ایک شیر کھڑا اس فوج کی طرف دیکھ کر گرج رہا تھا۔ گومیز نے پلٹ کر امبر کو دیکھا، یہ جادوگری ہے، یہ دھوکہ ہے، میں اس دیوار کو ڈھا دوں گا۔ اور گومیز گھوڑے پر سوار ہو کر دیوار کی طرف دوڑ پڑا۔ دوسرے سپاہی بھی اس کے پیچھے تلواریں لہراتے دوڑ پڑے۔ دیوار کے پاس جا کر انہوں نے دیوار پر دھڑا دھڑ تلواریں چلانی شروع کر دی۔ پہلے ہی وار سے ان کی تلواریں ٹوٹ گئیں۔ دیوار کے پتھر پہاڑوں کے پتھروں سے بھی زیادہ سخت تھے۔ اس کے ساتھ ہی دیوار کے اوپر سے شیروں نے دھاڑنا شروع کر دیا اور گومیز کے سپاہیوں پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ سارے کے سارے سپاہی ہلاک ہو گئے۔ گومیز بھی بڑی مشکل سے جان بچا کر واپس بھاگا۔ گومیز نے طیش کے عالم میں کہا، میں اس دیوار سے انتقام لوں گا۔ امبر نے کہا، گومیز، خواب کی دنیا سے نکل کر حقیقت کو تسلیم کرو۔ جس دیوار سے ٹکرانے کے تم خواب دیکھ رہے ہو اس کو تمہاری آنے والی نسلیں بھی پار نہ کر سکیں گی۔ آج سے تقدیر نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یاجوج قوم کے سپاہی کبھی اس دیوار کے پار نہیں جا سکیں گے۔ وہ ساری رات اس دیوار کو چاٹتے رہیں گے اور صبح دیوار کے پتھروں کو اتنا ہی مضبوط اور سخت پائیں گے کہ جتنا وہ رات کو تھے۔ میں واپس جا رہا ہوں، کیا تم اس دیوار کو پار کر جاؤ گے؟ ہاں، میں اس دیوار کے اوپر سے ہو کر جاؤں گا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو۔ اتنا کہہ کر امبر گھوڑے پر سوار ہوا اور دیوار کی طرف روانہ ہو گیا۔ سارا لشکر اور خود گومیز ٹیلے پر کھڑا اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ شخص اس دیوار کو کہاں سے اور کس طرح پار کرے گا۔ امبر دیوار کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ اس نے پلٹ کر گومیز کو دیکھا اور ہاتھ ہلا دیا۔
اس کے بعد اس نے گھوڑے کو چابک ماری اور گھوڑے نے زمین پر سے اٹھ کر ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ عنبر نے اپنے گھوڑے کو ہوا میں اڑایا تھا۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ اس نے راتوں رات دیوی بلقیس سے مل کر اس سے دیوار چین بنانے اور ہوا میں اڑ کر دیوار کو پار کرنے کی اجازت حاصل کر لی تھی۔ یاجوج کا لشکر اور گومیز اسے پھٹی پھٹی آنکھوں اور کھلے منہ کے ساتھ ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ عنبر کوئی بہت بڑا جادوگر ہے اور اس کے سامنے ان کی کوئی پیش نہیں چل سکتی۔ وہ اگر تبت پر حملہ کرتے بھی تو بھی انہیں زبردست شکست ہوتی۔ عنبر اڑتے اڑتے جب دیوار کے اوپر پہنچا تو بڑے آرام کے ساتھ دوسری طرف اترنا شروع کر دیا۔ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہی یاجوج کے لشکریوں نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے کہ تبت پر حملہ کرو، ہمیں خزانہ دو، ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کرو، ہمیں تبت کا سونا دو، ہمیں جوہرات دو، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ گومیز نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر سپاہی پتھر گئے۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے کہ وہ تبت پر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ اس کہانی کا اگلا حصہ جلد ہی لے کر آؤں گی۔ تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔